اب آپ کی کنڈیشن ایسی ہے کہ اللہ میزبان ہے اور آپ اللہ کے گھر میں اس کے مہمان ہیں، اور مہمان اچھا ہوتا ہے تو بار بار بلایا جاتا ہے، اور اگر مہمان اچھا نہ ہو تو زندگی میں دوبارہ اسے آنے کا موقع. تو کوشش کیجئے رہن سہن کے اندر آپ کو 10 دن یہاں رہنا ہے، اور آپ یقین جانیے یہ آپ کی خوش قسمتی ہے کہ اللہ نے آپ کو اپنے گھر کا مہمان بنایا، اور مجھے یقین ہے جو یہاں اللہ کے گھر کے مہمان بن رہے ہیں تھوڑی دن کے بعد وہ خانہ کعبہ کے بھی مہمان بنیں گے. تو آپ اپنی قسمت پر جتنا ناز کریں کم ہے کہ اللہ نے آپ کو یہاں آنے کا موقع دیا. بہت سارے لوگ تھے، آپ یقین جانیے اعتکاف میں بیٹھنے والوں کی تعداد آج کی تاریخ میں کم سے کم جو خواہش مند ہیں پورے ملک میں ہزاروں کی تعداد میں. سمجھ رہے ہیں آپ، ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں آج مسجد نیل گران میں اعتکاف میں بیٹھنے کے خواہش مند. ان میں سے آپ کے نام کا سلیکشن کیا گیا ہے، اور یہ سلیکشن، یہ آپ کا نام آنا یہ خدا کی طرف سے ہی ہے. بھئی نہ ہم کسی کو بلا سکتے ہیں نہ کسی کو روک سکتے ہیں، جس کی قسمت میں اللہ نے لکھ دیا ہو، ہے یا نہیں؟ انسان تو ذریعہ ہے، اصل بلانے والی ذات تو اللہ کی ہے. تو جس کی قسمت میں اللہ نے یہاں آنا لکھا وہ آگے جن کے لیے نہیں لکھا انشاءاللہ اللہ کرم فرمائے گا، انہیں اگلی بار آنے کا موقع ملے گا. تو اب سب سے بڑی چیز یہ ہے، دیکھیے آپ کہاں ہیں یہ تو جو ہے امپورٹنٹ بات ہے ہی، اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ آپ کو یہاں رہنا کیسے ہے. مسجد میں رہنا کوئی آسان کام نہیں ہے، مسجد میں رہنا کوئی آسان کام نہیں ہے. یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں ادب کا بہت خیال رکھنا پڑتا ہے. ابو جہل حضور کے مطلب خاندان کا تو تھا ہی، گھر کے برابر بھی رہتا تھا، لیکن اس کو وہ مقام حاصل کیوں نہیں ہوا؟ چونکہ ادب نہیں تھا. اور سلمان فارسی فارس میں رہنے والے ادب کی بنیاد پر صحابی رسول بن گئے. آج پوری دنیا ان کے نام کی مالا جپتی ہے، انہیں یاد کرتی ہے. تو ادب بہت زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ اللہ کے گھر میں ہیں، آپ کو اس چیز کا احساس ہونا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اعتکاف کیا اچھی نیت کے ساتھ، خلوص دل کے ساتھ، ثواب کی نیت سے، اور ساری پابندیاں کی سنت کے مطابق، جو رسول اللہ کا طریقہ ہے اس طریقے کے مطابق، حضور نے فرمایا اللہ اسے 2 حج اور 2 عمرہ کا ثواب عطا فرمائے گا. اور ایک دوسری حدیث میں اللہ اسے اتنی نیکیاں عطا فرمائے گا گویا کہ دنیا میں جس طرح کی نیکیاں کی جاتی ہیں اس اعتکاف کرنے والے نے دنیا کی تمام طرح کی نیکیاں کر لیں. آخر میں کیوں ہے اعتکاف معلوم ہے آپ کو؟ آخری مہینے میں اعتکاف اس لیے ہے کہ چونکہ ایک رات ان 10 دنوں میں ایسی ہے جس کو 1000 مہینے سے افضل کہا گیا. لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، ایک رات جو 1000 مہینوں سے افضل ہے. لیکن وہ ایک رات خاص نہیں کی گئی کہ کون سی رات ہے. فرمایا شب قدر کو طاق راتوں میں تلاش کرو آخری 10 دنوں میں. تو 10 دن کا اعتکاف اس لیے بھی کیا جاتا ہے تاکہ ہم ان 10 دنوں میں اللہ کے گھر میں رہیں. تو اب ان میں سے کوئی نہ کوئی ایک رات تو ہے، تو کوئی پائے نہ پائے لیکن اعتکاف میں جو لوگ ہیں تو انہیں تو یہ رات ملنی ہی ہے چونکہ وہ 10 دن اللہ کے گھر میں ہیں. آپ یقین جانیے رمضان کا پورا 20 دن کا جو زمانہ ہے وہ ایک طرف، اور رحمت و برکت کے نزول کے اعتبار سے لاسٹ کے 10 دن ایک طرف. یہ میں زبانی طور پر نہیں کہہ رہا ہوں، آپ 10 دن مسجد میں رہیں گے اللہ کی طرف سے نور نازل ہوتا آپ اپنی آنکھوں سے بھی دیکھیں گے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ بڑے عظیم دن ہیں. یہ جو گزر جاتے ہیں نا تو چاند رات کو ہمیں اور آپ کو رونا آتا ہے. اس لیے اعتکاف کی نیت کی محفل ہے. ابھی سے یہ نیت کر لیجئے کہ ہم اعتکاف میں ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کریں گے.
بلکہ ہم اپنے والدین سے اجازت لے کر گھر سے یہاں آئے ہیں تو ہمارا ہر لمحہ تلاوت میں، ذکر میں، دین سیکھنے میں، پڑھنے میں گزرے گا۔ تیار ہیں آپ سب لوگ؟ اور تھوڑی سی پٹائی بھی لگتی ہے ہمارے یہاں اعتکاف میں، تھوڑی سی پٹائی بھی لگتی ہے، لیکن خیال کیا جائے گا۔ اس لیے یہ نیت کر لیجئے کہ ہم انشاءاللہ یہ جو 10 دن اللہ نے ہمیں اپنے گھر میں آنے کا موقع دیا ہے، اس میں ہمیں ایک بھی لمحہ ضائع نہیں کرنا ہے۔ اعتکاف میں انسان کی زندگی میں تبدیلی آنی چاہیے، یعنی آپ گھر پہ جتنی دیر سوتے تھے یہاں اتنی دیر آپ کو نہیں سونا ہے۔ گھر پہ آپ جس طرح کھانے کا ماحول تھا یہاں اس طرح نہیں کرنا ہے، چونکہ ہم عبادت کے لیے آئے ہیں۔ اگر ہم دنیا کی چیزوں میں لگے رہ جائیں گے تو ہمارا جو وقت ہے وہ ضائع ہو جائے گا، اور ہمیں وقت ضائع نہیں کرنا ہے۔ آپ یقین جانیے یہ 10 دن اتنے مبارک ہیں، ہم نے ان 4-5 سالوں میں اعتکاف میں دیکھا، ہم نے جو بھی دعائیں کی اللہ نے ہماری دعاؤں کو قبول فرمایا۔ اور آپ یقین جانیے یہ 10 دن اللہ نے آپ کو دیے ہیں، واقعی بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خالی ہاتھ آتے ہیں، دامن بھر کے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو جیسے آتے ہیں ویسے چلے جاتے ہیں، یہ ان کی اپنی قسمت ہے۔ وہ سیریس نہیں ہوتے ہیں، وہ اس کی اہمیت نہیں سمجھتے ہیں، وہ وقت کی قدر نہیں کرتے ہیں، تو انہیں وہ فیض اور وہ برکتیں نہیں ملتی ہیں جو ملنی چاہیے۔ ورنہ اللہ نے اپنے گھر میں بلا لیا ہے تو اب یقین جانیے یہ اللہ کی رحمت ہے، اس کے کرم ہے کہ جب وہ اپنے گھر میں بلاتا ہے تو کسی کو خالی ہاتھ واپس نہیں بھیجتا ہے، بلکہ وہ دامن بھر کے ہی بھیجتا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے۔ اعتکاف کے حوالے سے انشاءاللہ چونکہ آج آپ کا پہلا دن ہے، ابھی افطار کا وقت قریب ہے، اس کے بعد جو ہے آج شب قدر بھی ہے، تو انشاءاللہ کل صبح سے 10 دنوں کا پورا شیڈول آپ کو سمجھا دیا جائے گا۔ آپ کب سوئیں گے، کب جاگیں گے، کب آپ کا ایجوکیشن کا سسٹم ہوگا، کب کلاس لگے گی، کب پڑھیں گے، کب نہیں پڑھیں گے، یہ سارے رولز انشاءاللہ کل کی تاریخ میں آپ کو بتا دیے جائیں گے۔ اور اعتکاف کے حوالے سے ہے، اس کی نیت کے حوالے سے خاص طور پر سورج ڈوبنے سے پہلے، غروب آفتاب سے پہلے اعتکاف کی نیت کر لیں۔ تو ابھی ہمارے پاس جو ہے کچھ وقت ہے اور ہم لوگ تھوڑا سا انتظار بھی کریں گے۔ ہمارے کچھ اور لوگ بھی ہیں جو اعتکاف میں ہیں شامل، لیکن شہر کے ہیں، کچھ آس پاس کے، 10-15-20 منٹ کے زمانے میں وہ لوگ بھی آ جائیں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد اعتکاف کی نیت ہوگی۔ ابھی انشاءاللہ ہم اور آپ مل کر جو کہ عصر کی نماز کے بعد روزانہ اسی انداز میں، اسی ماحول میں، اسی کیفیت کے ساتھ محفل نعت کا پروگرام ہوتا ہے، انشاءاللہ اسی طرز پر آج بھی رہے گا۔ شریک ہوں گے آپ سارے لوگ، مل کر پڑھیں گے۔ عدنان بھائی کدھر ہیں؟ عدنان بھائی تشریف لائے، عدنان بھائی کو آنے کے لیے راستہ دیجیے۔ عدنان بھائی ہیں ماشاءاللہ، یہ بہت بہترین مداح رسول ہیں، پڑھنے کی وجہ سے، کالج وغیرہ جانے کی وجہ سے شاید اعتکاف میں نہیں ہے، لیکن یہ کہ ان کا رمضان کا پورا مہینہ جو ہے مسجد میں ہی گزرتا ہے، اور خاص طور پہ 10 دن تو یہیں گزرتے ہیں، اور بہت بہترین نعت خواں ہیں، بہت عشق میں ڈوب کے پڑھتے ہیں، حضور سے بڑا عشق ہے۔ تو یہ بھی عشق میں ڈوب کے پڑھیں گے اور آپ بھی عشق میں ڈوب کے پڑھیں گے، تو انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ جلد ہمارا اور آپ کا مدینے سے بلاوا آ جائے گا۔ چلیے سب لوگ مل کے پڑھیے۔ درود شریف پڑھنا، اللہم صلی علی سیدنا۔ ایک مرتبہ اور میرے ساتھ مل کر پڑھیں، صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد، صلی علی نبینا محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد۔ میں بندہ عاصی ہوں، میں بندہ
آسی ہوں میں بن خطا کار ہوں مولا میں بندہ آسی ہوں خطا کار ہوں مولا لیکن تیری رحمت کا لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا باغ کے جالے مجھے کیا راہ سو جائے باغ کے جالے مجھے کیا راہ سو جائے باغ کے اجالے مجھے کیا راہ سو جائے اندر کے اندھیروں میں غیر افطار مولا اندر کے اندھیروں میں جن سے میں گزر جاؤں وہ در کھول دے مجھے پہ جیسے میں گزر جاؤں وہ در کھول دے مجھے پہ جیسے کھول دے مجھے پہ خود اپنی ہی رستے پہ میں دیوار مولا خود اپنی ہی رستے پر میں دیوار میں بندہ آسی ہوں خطا کار ہوں مولا لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا اور تو میری خطاؤں کو عطاؤں میں بدل دے میرے مولا تو میری خطاؤں کو عطاؤں میں بدل دے تو میری خطاؤں کو عطاؤں میں بدل دے بن تیری عطاؤں کی میں لاچار ہوں مولا بن تیری عطاؤں کی میں لاچار ہوں مولا میں بندہ آسی ہوں سوئے طیبہ
سوئے طیبہ سوئے طیبہ سوئے طیبہ سوئے طیبہ سوئے طیبہ یہ سمجھ کے ہے زمانے جاتے سوئے طیبہ سوئے طیبہ سوئے طیبہ یہ سمجھ کے ہے زمانے سوئے طیبہ یہ سمجھ کے ہے زمانے جاتے یہ وہ روضہ یہ وہ روضہ یہ وہ روضہ ہے جہاں دل نہیں توڑے جاتے یہ وہ روضہ یہ وہ روضہ یہ وہ روضہ ہے جہاں دل نہیں توڑے جاتے واللہ واللہ سوئے طیبہ یہ سمجھ کر اور یہ ہے آقا کی عنایت وہ کرم کرتے ہیں یہ ہے آقا کی عنایت وہ کرم کرتے ہیں یہ ہے آقا کی عنایت وہ کرم کرتے ورنہ ہم جیسے کہادر پہ بلائے جاتے ورنہ ہم جیسے کہادر پہ بلائے جاتے یہ وہ روضہ یہ وہ روضہ ہے جہاں دل بے طلب بھی کہ جہاں ملتی ہے آتے جاتے بے طلب بھی کہ جہاں ملتی ہے آتے جاتے بے طلب بھی کہ جہاں ملتی ہے آتے جاتے یہ وہ در ہے یہ وہ در ہے یہ وہ در ہے بس یہی وہ در ہے یہ وہ در ہے کہ جہاں یہ سرکار کا در ہے برے شاہ تو نہیں جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ جو لوگ یہ کہتے ہیں کرم ان کا ہے محدود ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ دے سکتے ہیں کیا کچھ کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے یہ بات نہ کر ہوش میں آ اور بھی کچھ مانگ یہ وہ روضہ یہ وہ روضہ یہ وہ روضہ ہے جہاں دل اور بھول جاتے تھے صحابہ غم و آلام اپنے بھول جاتے تھے صحابہ غم و
جاتے سوئے طیبہ یہ سمجھ کر ہے زمانے جاتے یہ وہ روضہ ہے جہاں دل نہیں توڑے جاتے۔ میں ایک بات بتاؤں آپ کو، نعت شریف کے بیچ میں حضور کی جب نعت پڑھی جائے تو اب ادب سے بیٹھ جائیے، اس لیے کہ اگر حضور کے ذکر کے ٹائم اگر کسی بھی طرح کی بے توجہی ہوئی، ان کے نام کی برکت سے قسمتیں بہتر بھی ہو جاتی ہیں اور برباد بھی ہو جاتی ہیں۔ اس لیے جب حضور کا ذکر ہو نا تو توجہ صرف حضور کی طرف ہونی چاہیے، توجہ صرف مدینے کی طرف۔ آپ 10 دن کوشش کیجئے مدینے کی طرف توجہ کرنے کی، مگر وہ ایک بار نظر کر دیں گے تو بیڑا پار ہو جائے گا۔ تجھے کیا بتاؤں میں رازداں تیرے سامنے میرا حال ہے، تجھے کیا بتاؤں میں رازداں تیرے سامنے میرا حال ہے، تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے۔ تو وہ ایک نگاہ کرم کر دیں گے تو بیڑا پار ہو جائے گا۔ اس لیے محفل نعت میں بیٹھے پوری توجہ کے ساتھ، لگن کے ساتھ، اور تھوڑی سی آواز بھی تیز کریں تاکہ ایک کیفیت، ایک ماحول پیدا ہو۔ پڑھیں گے؟ نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں، بس اسی بات سے گھر میں میرے ہیں بھی۔ وہ کرسی لا دو عدنان بھائی کے لیے، کرسی اٹھا دینا، روزے کی حالت میں کھڑے ہونا ذرا مشکل ہوتا ہے۔ آپ اوپر بیٹھ جائیے نا، ایک کرسی اور بھی لا دیجیے نائب امام صاحب کے لیے، اٹھا دیجیے اور اٹھا دیجیے کرسی۔ روزے کی حالت میں ذرا کھڑے ہو کے پڑھنا تھوڑا سا جانتے ہیں آپ مشکل ہے، تو مل کر پڑھیں گے، بلند آواز سے پڑھیں گے اور پوری کیفیت کے ساتھ پڑھیں گے۔ بس وقت ہونے والا ہے اور اس کلام کے بعد انشاءاللہ پھر جو ہے آپ کو نیت کرائیں گے۔ یہ کلام بہت اچھے انداز میں پڑھنا ہے تفصیل سے۔ نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں، نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں، بس اسی بات سے گھر میں میرے رحمت ہوگی۔ نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں، بس اسی بات سے گھر میں میرے رحمت ہوگی۔ تیرا نام وسیلہ ہے میرا، ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا، رنج و غم میں بھی سینہ میں سے راحت ہوگی۔ تیرا نام وسیلہ ہے میرا، رنج و غم میں بھی سینہ میں سے راحت ہوگی۔ حشر کا دن بھی عجب دیکھنے والا ہوگا، حشر کا دل بھی عجب دیکھنے والا ہوگا، زلف لہرا کے وہ جب آئیں گے، زلف لہرا کے وہ جب آئیں گے، تب قیامت پہ بھی ایک اور قیامت
قیامت ہوگی زلف لہرا کے وہ جب آئیں گے تب قیامت میں بھی ایک اور قیامت ہوگی نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں بس اسی بات سے گھر میں میرے رحمت ہوگی ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا رنج و غم میں یہ سنا ہے کہ بہت گھور اندھیری ہوگی یہ سنا ہے کہ بہت گھور اندھیری ہوگی قبر کا خوف نہ رکھنا اے دل اے دل اے دل قبر کا خوف نہ رکھنا اے دل وہاں سرکار دو عالم کی زیارت ہوگی قبر کا خوف نہ رکھنا ہے وہاں سرکار دو عالم کی زیارت ہوگی تیرا نام وسیلہ ہے میرا ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا رنج و غم میں کبھی یاسی کبھی طٰہ کبھی کبھی یاسی کبھی طٰہ کبھی واللیل آیا جن کی قسمیں میرا رب کھاتا ہے جن کی قسمیں میرا رب کھاتا ہے کتنی دلکش میرے سرکار کی صورت ہوگی جن کی قسمیں میرا رب کھاتا ہے کتنی دلکش میرے سرکار کی صورت ہوگی حال دل کس کو سنائے حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے کسی کے در پہ جائے آپ کے
میں غلام مصطفیٰ ہوں، یہ میری پہچان ہے، میں غلام مصطفیٰ ہوں، یہ میری پہچان ہے، پہچان ہے، غم مجھے کیوں کر ستائے، غم مجھے کیوں کر ستائے، آپ کے ہوتے ہوئے، غم مجھے کیوں کر ستائے، آپ کے ہوتے ہوئے، حال دل کس کو سنائے، آپ کے ہوتے ہوئے، سامنے ہے علی کے لال اس باپ کا، سامنے ہے علی کے لال اس باپ کا، سامنے ہے علی کے لال اس باپ کا، کیوں کسی کا خوف کھائے، کیوں کسی کا خوف کھائے، آپ کے ہوتے ہوئے، کیوں کسی کا خوف کھائے، آپ کے ہوتے، کہہ رہا ہے آپ کا رب انت فیہم، آپ سے کہہ رہا انت فیہم، آپ سے کہہ رہا ہے آپ کا رب انت فیہم، آپ سے کیوں انہیں میں دوں سزائے، کیوں انہیں میں دوں سزائے، آپ کے ہوتے ہوئے، کیوں انہیں میں دوں سزائے، آپ کے ہوتے ہوئے، حال دل کس کو سنائے، آپ کے ہوتے ہوئے، یا رسول اللہ کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، پانی دانا ہے تیرا دانا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا، تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے، اے
اور سرشار ہمیں کر دے ایک جام لبالب سے، سرشار ہمیں کر دے ایک جام لبالب سے، سرشار سے تا حشر رہے آباد، تا حشر رہے آباد، ساقی کا یہ میخانہ، تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا تو ماہ نبوت ہے، بے خود کیے دیتے ہیں، بے خود کیے دیتے ہیں، انداز جادانا بے خود کیے دیتے ہیں، انداز جادانا دل میں تجھے رکھ لوں، اے جلوائے دل میں تجھے اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ، کریمانہ اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ، جب جان لبوں پر ہو میرے سرور، جب جان لبوں پر ہو میرے آقا، جب جان لبوں پر ہو میرے یاوے، جب جان لبوں پر ہو نا، جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا، جانا دل میں تجھے رکھ لوں، اے نیت کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اے اللہ، میں نے اپنی زندگی میں جانے انجانے میں جو گناہ کیے، جو غلط کام کیے، یا جس طرح کی بھی غلطی مجھ سے ہوئی، آج تیرے گھر میں ہم سب ایک دوسرے کو گواہ بنا کر سچے دل سے اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہماری توبہ کو
قبول فرما۔ ہم تیرے گھر میں 10 دن کے اعتکاف سنت کی نیت کرتے ہیں۔ اے اللہ ہم سب کو ثابت قدمی عطا فرما اور ہمارے 10 دن کے اعتکاف کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے اوپر اپنا خاص فضل و کرم نازل فرما۔ ہم سب کی تمام عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یہ 10 دن ہمارے لیے آسان فرما اور اے اللہ ہمیں تیرے گھر میں رہنے کے ساتھ ساتھ تیرے گھر کا ادب کرنے کی توفیق نصیب فرما اور زیادہ سے زیادہ نیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تیرے گھر میں ہم 10 دن کا اعتکاف کرنے کی نیت کر رہے ہیں۔ اے اللہ ہم سب کو ثابت قدمی عطا فرما اور یہ اعتکاف ہم سب کے لیے آسان فرما اور ہمارے اعتکاف کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔